آج ہم ایک ایسے عظیم نبی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے خدا کی آواز کو اپنی قوم میں دوبارہ زندہ کیا۔ وہ شخص جو نبی بھی تھا، قاضی بھی اور کاہن بھی، اور جس نے بائبل کی مقدس کتابوں کے لکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے خدا کے بندہ سموئیل نبی کی، اور جانیں گے کہ اس نے کتنی کتابیں لکھیں، کیا خدمات انجام دی، اور خدا نے اس کے ذریعے اپنی قوم کو کیسے بیدار کیا۔ بائبل کہتی ہے، اور سموئیل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ سموئیل نام کا مطلب ہے خدا سے مانگا گیا۔ اس کی ماں ہنہ بانجھ تھی، لیکن اس نے خدا سے رو رو کر دعا کی کہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ خدا نے اس کی دعا سنی اور سموئیل پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی وہ خدا کے گھر میں خدمت کرنے لگا۔ وہ خیمہ اجتماع میں کاہن ایلی کے پاس خدمت کرتا تھا، اور ایک رات خدا نے اسے آواز دی، سموئیل سموئیل۔ اس نے جواب دیا، بول خداوند، کیونکہ تیرا بندہ سن رہا ہے۔ یہ لمحہ اس کے نبی ہونے کا آغاز تھا۔ خدا نے اسے اپنی قوم کے لیے مقرر کیا۔ سموئیل ایک نبی، قاضی اور کاہن، تینوں خدمات میں خدا کے وفادار بندے کے طور پر کام کرتا رہا۔ سموئیل بطور نبی، سموئیل نے خدا کی آواز کو اپنی قوم تک پہنچایا۔ اس نے ساؤل کو بادشاہ مقرر کیا اور بعد میں داؤد کو مسیح کیا، وہی داؤد جو مسیح کی نسل کا پیش رو بنا۔ سموئیل بطور قاضی، سموئیل آخری قاضی تھا۔ اسرائیل کا دور قضات اس پر ختم ہوا اور بادشاہت کا زمانہ شروع ہوا۔ وہ قوم کو عدل، انصاف اور توبہ کی طرف بلاتا تھا۔ سموئیل بطور کاہن، سموئیل قربانی پیش کرتا اور قوم کے لیے شفاعت کرتا، اور سموئیل نے اسرائیل کے لیے خداوند سے دعا کی اور خداوند نے اس کی سنی۔ سموئیل نے زندگی کے آخر تک خدا کی وفاداری کے ساتھ خدمت کی۔ خدا کے بندہ سموئیل نے کتنی کتابیں لکھی؟ بائبل کی 4 کتابیں اس کی خدمت سے وابستہ ہیں۔ نمبر 1، قضات کی کتاب، ججز۔ یہ کتاب سموئیل نبی سے منسوب ہے۔ اس زمانے میں اسرائیل پر بادشاہ نہیں تھا، ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا تھا۔ قوم گناہ میں گر گئی، پھر توبہ کی اور خدا نے قاضی بھیجے۔ سموئیل آخری قاضی تھا، اس لیے روایتی طور پر مانا جاتا ہے کہ اس نے قضاء کی کتاب کو مکمل یا مرتب کیا۔ یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے تو زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو خدا رحم کرتا ہے۔ نمبر 2، روت کی کتاب، روت کی کہانی قضات کے زمانے میں پیش آتی ہے۔ یہ ایک غیر قوم کی عورت کی کہانی ہے جو ایمان لا کر اسرائیل کی خدا پرست قوم میں شامل ہوئی۔ چونکہ اس کتاب کا انجام بادشاہ داؤد کے خاندان پر ہوتا ہے، اس لیے اکثر روایات کے مطابق یہ کتاب بھی سموئیل نبی نے لکھی۔ روت وفاداری اور خدا کے فضل کی علامت ہے۔ خدا نے ایک غیر قوم کی عورت کو اپنے منصوبے کا حصہ بنایا۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا ہر قوم اور ہر شخص کو اپنے فضل میں شامل کرتا ہے۔ نمبر 3، پہلی سموئیل کی کتاب۔ یہ کتاب خود سموئیل نبی کی زندگی اور اس کی خدمت پر مبنی ہے۔ بائبل کے مطابق اس کتاب کا ابتدائی حصہ سموئیل نبی نے خود لکھا۔ اس میں بیان ہے اس کی پیدائش، اس کا خدا کی آواز سننا، ساؤل کی بادشاہت اور داؤد کا مسح کیا جانا۔ سموئیل کی وفات 25 باب میں بیان ہوئی، اور اس کے بعد باقی حصہ جاد نبی اور ناتن نبی نے مکمل کیا۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کی مرضی انسان کی مرضی سے زیادہ ضروری ہے، اور خدا وہ دل دیکھتا ہے جو اس کے تابع ہو۔ نمبر 4، دوسری سموئیل کی کتاب۔ یہ کتاب سموئیل کی وفات کے بعد لکھی گئی، لہٰذا اسے جاد نبی اور ناتن نبی نے مکمل کیا۔ یہ کتاب داؤد کی بادشاہت کی مکمل تفصیل پیش کرتی ہے۔ اس میں داؤد کی فتوحات، اس کی توبہ اور خدا کے ساتھ اس کے تعلق کا بیان ہے۔ سموئیل نے نہ صرف خدا کا کلام لکھا بلکہ اپنی قوم کو نظم، عبادت اور توبہ کی راہ پر واپس لایا۔ سموئیل کی زندگی ہمیں 3 سبق سکھاتی ہے۔ نمبر 1، خدا دعا کرنے والوں کو استعمال کرتا ہے۔ ہنہ نے دعا کی، خدا نے جواب دیا اور سموئیل پیدا ہوا۔ نمبر 2، خدا وفادار خادموں کو بلند کرتا ہے۔ بچہ جو خیمے میں خدمت کرتا تھا، خدا نے اسے نبی، قاضی اور مصنف بنا دیا۔ نمبر 3، خدا کا کلام ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ سموئیل کے الفاظ زمین پر نہیں گرے کیونکہ وہ خدا کے دل کے مطابق تھا، کیونکہ اس نے کہا، بول خداوند، کیونکہ تیرا بندہ سن رہا ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اپنے خادم سموئیل کی زندگی کے لیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں بھی ایسا دل دے جو تیری آواز سنے، تیری فرمان برداری کرے اور تیری خدمت میں وفادار رہے، یسوع کے نام میں، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل بائبل کی برکت کو سبسکرائب کریں۔ گاڈ بلیس یو۔